اسلامی نظام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور ایسا بے مثال نظام ہے جو بلا شبہ خوشحالی اور خوش عینی کی مکمل ضمانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار قاعدے، قانون، ضابطے اور مشکلات سے نکلنے کے کئی حل بتائے ہیں۔ چونکہ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈالا ہوا ہے، قرآن کا مطالعہ نہیں ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک سوچ مادی ہے، دنیا داری کے لحاظ سے ہم سوچتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی کو نہ ڈالتے ہیں اور نہ ہی ڈھالنا چاہتے ہیں، یوں لگ رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج جو معاشرتی مشکلات ہیں، اقتصادی مشکلات ہیں، معاشی مشکلات ہیں، ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ دیکھیں نا، رزق جو ہے نا، رزق اللہ پاک نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر رینگنے والی کوئی چیز بھی ہے، کیونکہ دابہ کا معنی ہے کل ما یدب علی الارض، جو بھی جاندار زمین پر موجود ہے اس کو دابہ کہتے ہیں، اس میں انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، حشرات الارض بھی سب ہیں۔ فرمایا زمین پر رینگنے والی جو چیز بھی ہے اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اب یہ اس کی مصلحت ہے، اللہ پاک کی مشیت ہے، کسی کو زیادہ دیے، کسی کو تھوڑا دیے۔ فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض، پھر رزق کے معاملے میں اللہ پاک نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ اس کے ہر کام کے اندر حکمت ہے، وہ حکیم ہے۔ ایک حکمت تو اس نے خود بیان فرمائی ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ اگر اللہ پاک اپنے بندوں میں رزق کی کشادگی کر دے، یعنی ساروں کے پاس رزق کی فراوانی ہو، سب کے پاس رزق کی وافر مقدار موجود ہو، تو فرمایا لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں بغاوت پھیل جائے گی۔ پھر ہر بندہ ہی بڑا ہے نا، کوئی کسی کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ تو یہ اس کی شان ہے، اس کے ہر کام کے اندر حکمت ہے، کسی کو تھوڑا دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے۔ لیکن جس کو زیادہ دیا ہے اللہ پاک نے دین اسلام دیا، پسندیدہ دین ہے،
اس کے اندر اصول، قاعدے، ضابطے وضع کر دیے ہیں کہ جنہیں زیادہ ملا ہے وہ ان پر سانپ من کے نہ بیٹھ جائیں۔ اللہ پاک نے کہیں پر زکوٰۃ فرض کر دی ہے، کہیں پر عشر فرض کر دی ہے، اور کہیں فطرانہ وغیرہ دیگر کفارات ہیں، تاکہ یہ امراء سے دولت جو ہے وہ غرباء کی طرف بھی منتقل ہو۔ یہ صدقات و خیرات زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ دولت جو ہے وہ صرف اغنیاء میں گردش نہ کرتی پھرے بلکہ غرباء میں بھی ان تک ان کا حق پہنچے۔ آج جس طرح کا ہم نے ماحول بنا لیا ہے کہ جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ سرمایہ دار اور جاگیردار وہ دن بدن جناب اونچا جا رہا ہے، اور مزارعین دن بدن محتاج ہوتے جا رہے ہیں۔ کارخانہ دار، صنعت کار، سیٹھ صاحبان وہ دن دن امیر ہو رہے، اور مزدور جو ہے وہ پس رہا ہے۔ افسران بالا، حکام وہ دن بدن ان کا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، وہ امیر ہو رہے، اور ملازمین دن بدن پس رہے۔ ایک سیاستدان تو عیاشی کرے اور رعایا جو ہے اس کو 2 وقت کی روٹی بھی نہ نصیب ہو۔ یہ نظام میں خرابی ہم نے خود پیدا کی ہے۔ حالانکہ اسلام نے تو بڑا ایک ستھرا سا قانون اصول دیا ہے۔ 2 چیزیں ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے، بندہ ان پر عمل کر لینا تو ایک اسلامی سلطنت کے اندر کوئی بندہ غریب نہیں رہ سکتا۔ ایک ہے اقتناص اور دوسرا ہے احتکار۔ اقتناص کیا ہے؟ کہ خزانے کو جمع کرنا، جس کو کہتے ہیں اقتناص۔ بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے نہ وہ بندے کے اپنے کام آتا ہے اور نہ ہی کسی غریب کے کام آتا ہے۔ کوئی بندے ایسے بھی ہیں وہ اتنا خزانہ جمع کر لیتے ہیں، ان کا پیچھے کوئی وارث بھی نہیں ہوتا، وہ لوگ کھا پی جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ بندہ گنہگار بھی ہو گیا اور اللہ کے بندوں کا فائدہ بھی نہیں ہوا، اس کا بھی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ دولت تو کسی کے ساتھ نہیں نہ جانی۔ بندہ جب مر جاتا ہے تو پھر 2 چادریں ہیں اس کے جسم پر، اور قبر کی وہ تھوڑی سی جگہ ہے، وہ بھی کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ نصیبوں کی بات ہے، وگرنہ پوری دنیا پر بادشاہی کرنے والا سکندر اعظم، اس نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دینا۔ لوگوں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے دنیا والوں کو پتہ چلے کہ پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والا سکندر اعظم آج دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ بندے کے ساتھ اس کے اعمال جائیں گے، بندے کے ساتھ اس کی عبادت جائے گی، ریاضت جائے گی، زہد، تقوی، طہارت جائے گی۔ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، یہ سب کچھ دنیا میں رہنا ہے۔ اسی لیے تو حکم ہے کہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو۔ دنیا ایک سرائے ہے، جس طرح بندہ سرائے میں جو مسافر ہوتا ہے کبھی بھی یہ سوچ کر نہیں بیٹھتا کہ میں نے ادھر جناب پکا قیام کرنا ہے۔ ہمیشہ مسافر کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ سرائے میں آیا ہوں، ٹھہرا ہوں، کچھ آرام کروں گا، جب مجھے سکون ہوگا تو میں آگے کی طرف سفر کر دوں گا۔ تو یہ دنیا بھی ایک سرائے ہے، دنیا میں مسافر کی طرح رہنا چاہیے کہ ایک وقت کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں، اور دنیا میں جو بندہ آیا ہے اس کے پاس وقت بڑا مختصر ہے۔ 15 سال میں تو بندہ سن شعور کو پہنچتا ہے۔ آج جس طرح کی حالت ہے، جیسی بندوں کو بیماریاں ہیں، بندہ 50-60 سال سے اوپر بمشکل جاتا ہے، تو آپ بتائیں پیچھے کتنا وقت رہ جاتا ہے۔ یہ بڑا مختصر سا وقت ہے، اگر آخرت کے مقابلے سے دیکھا جائے
تو پھر تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہاں بڑا لمبا عرصہ ہے. قبر میں کتنا عرصہ رہنا ہے کوئی اس کی انتہا نہیں. وقوع قیامت ہوگا تو قبر سے لوگ اٹھائے جائیں گے نا, تو وقوع قیامت کا کسی کو علم نہیں, نہ ہی سرکار نے وہ آگے بتایا ہے, نہ ہی آرڈر ہے, نہ اجازت ہے. کتنا لمبا عرصہ ہے, یہ کتنا لمبا عالم برزخ کا پیریڈ ہے کوئی نہیں جانتا. میں اگر 10 دن یہاں بیٹھ کر کہتا رہوں کہ قبر میں رہنا ہے, قبر میں رہنا ہے, کتنا رہنا ہے میں مدت بیان نہیں کر سکتا. لیکن دنیا میں کتنا رہنا ہے یہ مدت بیان کی جا سکتی ہے. کوئی کتنا جی لے گا یار, آخر موت ہے, اس کا اعلان ہے. اس نے حقیقت بیان فرمائی, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ آج تک کسی کافر نے بھی اس کا انکار نہیں کیا. کافر بھی منکر نہیں ہے, کہتا ہے مرنا ہے, بس اپنی اپنی مذہب کے مطابق لوگ زندگی گزار رہے. اسلام نے زندگی گزارنے کے بڑے پیارے اصول بتائے. اسلام کے ماننے والوں, تم نے کیسے زندگی گزارنی ہے؟ یہ مختصر سی زندگی ہے. اللہ نے یہ موت و حیات کو بندے کی آزمائش کے لیے پیدا کی ہے. لیکن بندہ ہے کہ وہ مقصد یا وہ اپنے پیدا ہونے کا مقصد یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ میں دنیا داری کروں. ہم کامیابی یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ اچھی تعلیم حاصل کر لے, کسی اچھے عہدے پر فائز ہو جائے, کہتے ہیں جی یہ بندہ کامیاب ہے. یا بندے کا کوئی کاروبار اچھا سیٹ ہو جائے, بندہ جی کامیاب ہے. یہ تو دنیا کی کامیابی ہے, اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. پیدا اللہ پاک نے یہ دنیا انسان کے لیے کی ہے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہ ذات کہ جس نے جو کچھ بھی زمین میں پیدا کیا ہے فرمایا تمہارے لیے ہے. یہ اسباب ہیں, انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. دنیا انسان کا مقصد, اس کی منزل نہیں ہے. یہ فرمایا یہ اسباب ہیں, دنیا پیدا کی ہے, اس کو بروئے کار لاؤ, زندگی گزارو, استعمال کرو. لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے. مقصد تو اللہ کی بندگی ہے, اس کی اطاعت ہے, اس کی فرما برداری ہے. اسباب استعمال کرو, محنت کرو, مزدوری کرو, رزق حلال کماؤ. ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر بیٹھ جانا یہ توکل نہیں ہے, محنت کرو. سرکار نے طلب الحلال جہاد, رزق حلال کی تلاش کرنا یہ جہاد ہے, یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اور فرمایا فرائض کے بعد سب سے بڑا فریضہ رزق حلال کمانا ہی ہے. وابتغوا من فضل اللہ, فرمایا اللہ کا فضل تلاش کرو. توکل یہ نہیں کہ بندہ گھر میں بیٹھ جائے اللہ روزی دے گا, دینی تو اسی نے ہے, لیکن اس نے یہ اسباب پیدا کیے. فرمایا ان کو بروئے کار لاؤ, محنت کرو, مشقت کرو. ایک آدمی محنت کر کے روزی کماتا ہے اور وہ کھاتا ہے, اس کے دل کو, روح کو جو سکون ملے گا اس کا بندہ کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. ایک آدمی بھیک مانگ کے کھاتا ہے, یہ تو دل کالا کرنے کا ایک سبب ہے مانگنا. میں اس پہ ابھی گفتگو کرتا ہوں کہ مانگنا جو ہے اس کی کتنی نحوست ہے. اسلام نے کہا کہ تم محنت کرو, کوشش کرو, رزق حلال کماؤ. حضرت فاروق اعظم کا دور ہے, آپ ایک مسجد میں تشریف لے گئے, ایک حافظ صاحب ہیں, وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ڈیوٹی کیا ہے, نماز پڑھاتے ہیں اور اپنی بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا جی یہ امام صاحب ہیں یہاں کے, یہ حافظ صاحب ہیں, یہاں نمازیں پڑھاتے ہیں. آپ نے فرمایا اٹھو, نماز کے وقت نماز پڑھاؤ, باقی جو تمہارے پاس وقت ہے نا اس وقت میں محنت مزدوری کرو, کاروبار کرو, رزق حلال کماؤ جا کر. یعنی یہ جو طبقہ ہے علماء کا, حفاظ کا, ائمہ کا, اسلام تو ان کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی روزی کماؤ, رزق حلال کماؤ. تو بندہ کرے کچھ نہ اور لوگوں کی طرف دیکھے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے.
ہاں بندہ خود محنت کرے، مشقت کرے، رزق حلال کے لیے نکلے، پھر اللہ پر توکل کرے تو اللہ پاک تھوڑے میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مسئلہ تو سارا حل ہو جائے گا۔ ہم صرف جو ہے نا وہ کاہل ہیں، سست قوم ہے، ہم مشقت نہیں کرتے، اور پھر جناب اپنی مرضی سے قانون، ضابطے، اصول وضع کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، بھوک افلاس کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، یوں کہ اہل کوئی منصوبہ بندیاں نہ کرواؤ اس ڈر سے۔ ایسے کوئی اگر مسئلہ ہے شریعت اجازت دیتی، بھوک کی وجہ سے یہ کھائیں گے کہاں سے بچے، رزق کہاں سے آئے گا؟ رزق تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، رزق تو اس نے دینا ہے۔ اللہ فرمایا اس ڈر سے نہ قتل کرو، کیوں؟ وَمَا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیتے ہیں، رزق تو اللہ نے دینا ہے۔ اور وہ ذات بڑی کریم ذات ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اے کریمے کہ از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری، کہ اے کریم تیرے خزانہ غیب سے، یعنی تیرا رزق کے خزانے اتنے وسیع ہیں، گبر و ترسا یعنی مسلمان، عیسائی، یہودی، سکھ، ہر قسم کا بندہ تیرے خزانہ غیب سے کھا رہا ہے۔ کہتے ہیں دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنہ نظرداری، دوستوں کو تو کس طرح محروم رکھے گا، تو اپنے نام ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے۔ کافروں کو رزق نہیں مل رہا، سکھوں کو، حالانکہ وہ اللہ کو تو نہیں مانتے، عیسائی، یہودی، نصرانی، بدھ مت، ہندو، سکھ مانتے ہیں اللہ کو؟ نہیں، منکر ہیں خدا کے، وہ توحید کے منکر ہیں وہ، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کے دشمن ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اللہ تو کتنا کریم ہے، تو دشمنوں کو بھی دیے جا رہا ہے، تو دوستوں کو کس طرح محروم کرے گا؟ اگر اس دنیا کی کوئی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت ہوتی نا، تو اللہ پاک اپنے کسی بھی منکر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اس کا مطلب ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اللہ پاک سب کو برابر رزق دے رہا ہے، سارے بندے اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں۔ صرف کہیں اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے، مسلمان جو اللہ کو ماننے والا ہے، یا تو پھر اس کی آزمائش ہے، تو بندے کو آزمائش پر پورا اترنا چاہیے۔ یعنی اللہ کی طرف سے اگر کوئی ابتلا آئی ہے، آزمائش آئی ہے، بندے کو صبر کرنا چاہیے، صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اگر اللہ پاک عطا کرے تو اس پر شکر کرنا چاہیے۔ اگر کہیں ابتلا آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، تو اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر اس پر صبر کرے، تو پھر صبر کا پھل بڑا میٹھا ہے۔ صبر کرنے والے کا مقام بڑا اونچا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین کہا گیا۔ اللہ پاک صبر کرنے والوں کو بڑا کچھ عطا فرماتا ہے۔ اچھا، اس کے باوجود بندہ صبر بھی کر رہا ہے، پھر بھی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، تو پھر بندے کو اپنے آپ میں غور کرنا چاہیے، کہیں میرے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے جس کی وجہ سے میرے یہ حالات ہو گئے ہیں۔ بندہ جب اپنے اندر جھانکتا ہے، اپنے ضمیر کو دیکھتا ہے اور جھنجھوڑتا ہے، تو سارا کچھ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اگر کہیں کوئی نافرمانی ہے تو اس کو دور کرے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو توبہ کرے، کسی کا بندہ برا سوچ رہا ہے اس سے بھی توبہ کرے۔ اللہ پاک مہربان ہے، وہ بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور بندوں کو پھر اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، فرمایا اپنے اوپر والوں کو نہ دیکھو، اپنے نیچے والوں کو دیکھو۔
اس کو نہ دیکھو جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، اس کو دیکھو جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے۔ سائیکل والا اس کو نہ دیکھے جس کے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کو دیکھے کہ جس کے پاس ٹانگیں بھی نہیں ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب بغداد شریف میں پڑھنے کے لیے گئے نا تو بڑا لمبا سفر، پیدل سفر کرنا پڑا، راستے میں آپ کے جوتے بھی ٹوٹ گئے اور پاؤں آپ کے جناب زخمی ہو گئے، تو کہنے لگے مولا تیرے راستے میں نکلا ہوں تیرا دین سیکھنے کے لیے، اور پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، پاؤں زخمی ہو گئے۔ اتنی بات کی اور جا رہے ہیں۔ جب بغداد کی جامع مسجد کے سامنے پہنچے تو اس کے دروازے کے سامنے ایک بندہ دیکھا جس کے پاؤں بھی نہیں تھے۔ اسی وقت سر سجدے میں رکھ دیا، مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں تو عطا کیے ہیں۔ اس لیے بندہ اوپر نہ دیکھے، نیچے کی طرف، نیچے والے لوگوں کی طرف دیکھے۔ جب نیچے دیکھے گا تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ مولا جو کچھ اسے نہیں ملا مجھے تو نے وہ عطا کیا ہے۔ آنکھوں والا نبینا سے عبرت حاصل کرے، گونگا بہرا بندہ جو ہے، بندہ جو نہیں ہے وہ گونگے بہرے کو دے کر عبرت حاصل کرے۔ جس کو اللہ نے ہاتھوں کی نعمت دی ہے وہ اس سے عبرت حاصل کرے جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے پاؤں دیے ہیں، صحت اور تندرستی دی ہے، وہ کسی معذور کو دے کر عبرت حاصل کرے۔ جس کو اللہ پاک نے اپنا گھر، اچھی روزی، اولاد دی ہے، وہ بے اولادوں کو دیکھے، اپنے گھر کو دیکھے اور اس کے گھر کو دیکھے، اس بندے کو دیکھے جو فٹ پاتھ پر لیٹا ہوا ہے۔ جس کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے اس کو دیکھے جو مانگ رہا ہے۔ نیچے کی طرف دیکھے، جب وہ نیچے کی طرف دیکھے گا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ پاک نے جو بندے، میں نے عرض کی ہے نا 2 باتیں ہیں وہ ہمارے معاشرے میں ختم ہو جائیں، اقتناز اور احتکار۔ اقتناز کیا ہے؟ کہ خزانے کو جمع کرنا، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یہ گناہ ہے، سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ فرمایا وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اس سے خرچ نہیں کرتے، فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، اے محبوب ان کو دردناک کی عذاب کی بشارت دو۔ اور پھر وہ جو بندہ جمع کرتا رہا ہے، دردناک عذاب کی بشارت تو ملی ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ما یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ اس مال کو، اس دولت کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، اور خزانہ جمع کرنے والا جو بندہ ہے اس کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو، اس کی پشت کو اسی کے مال سے داغا جائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جو بندہ بخل کرتا ہے، قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ میں ہرگز وہ بندے گمان نہ کریں جو بخیل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بخل کرنا یہ اچھا کام ہے، کوئی اچھا کام نہیں، بل ہوا شر لہم، بہت برا کام ہے، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہی مال دوزخ کی آگ میں تپا کر اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ مال جو بندہ جمع کرتا رہا ہے، جو اپنی تجوریاں بھرتا رہا ہے، وہ ساری کی ساری تجوریاں، وہ سارا مال ایک بہت بڑا اژدہا بن کر اس کے گلے میں جناب ڈال دیا جائے گا۔ کیا ضرورت ہے کہ بندہ اقتناز کرے، خزانے جمع کرے اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ خزانہ جمع کر رہا ہے، اگر تو وہ اس میں سے زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، صدقہ فطر دے رہا ہے، یعنی جو فرضی اور واجبی صدقات ہیں وہ ادا کر رہا ہے، ویسے بھی اللہ کی راہ میں۔ حضرت ابو ذر غفاری تو پتہ ہے آپ کو، یہ
بڑے درویش فقیرانہ زندگی گزاری انہوں نے کچھ نہیں اپنا، نہ مکان تک نہیں بنایا، بالکل اکیلے رہے، اور ایک گٹھڑی ہوتی تھی ان کے پاس، ایک ڈنڈا ہوتا تھا، کسی سے لیتے بھی نہیں تھے، بالکل دنیا سے الگ تھلگ تھے۔ کہتے ہیں کہ کہیں میں اس زمرے میں نہ آ جاؤں کہ اللہ پاک نے منع فرمایا ہے سونا چاندی یہ مال جمع کرنے سے۔ وہ تو کہتے تھے کہ مال اگر آ گیا ہے اس کو خرچ کرنا فرض ہے، بالکل 1 روپیہ بھی نہ رکھو، لیکن شریعت اسلامیہ کہتی نہیں، ان کا اپنا تقوی ہے، جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس مال ہے تو اس سے جو زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اس کو ادا کرو، صدقہ فطرہ ہے وہ بھی ادا کرو، کوئی کفارہ دینا ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا بندے نے قسم اٹھائی ہے، اب قسم اٹھا لی ہے، نبھا نہیں سکا، توڑنی پڑ گئی ہے، قسم توڑنی ہے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے۔ تو قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 3 روزے رکھنے ہیں۔ اگر بندہ 3 روزے نہیں رکھ سکتا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ بھی نہیں کر سکتا تو 10 مسکینوں کو جناب کپڑے پہنائے، یا پھر غلام آزاد کرنے کی صورت ہے وہ دور نہیں ہے۔ 3 صورتیں ہیں، اگر کسی بندے نے قسم اٹھا لی ہے تو پھر اس کو نبھا نہیں سکا، توڑ دی ہے تو قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ اس طرح بے شمار کفارات ہیں شریعت کے اندر، یہ واجب ہو جاتے ہیں۔ اب جو بندہ اپنے مال سے واجبی صدقات ادا کرتا ہے، گویا کہ علماء کہتے ہیں وہ اس زمرے میں نہیں آئے گا، اقتناص یعنی جمع کرنے کے زمرے میں وہ نہیں آئے گا۔ ہاں اس کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس مال ہے اور اس کا پڑوسی، کوئی اس کا رشتہ دار، اس کا کوئی محلے دار، اس کا کوئی جاننے والا، اس کا کوئی تعلق والا پریشان حال ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ تعاون کرے، اس کا ثواب اللہ پاک اس کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو اقتناص یعنی جمع کرنا اپنے لیے صرف، یہ بھی منع ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ ایک ہے احتکار، احتکار جسے ہم ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں، ذخیرہ اندوزی بھی اسلام کے اندر منع ہے۔ کس طرح کی ذخیرہ اندوزی؟ ایک چیز ہے بالخصوص کھانے پینے کی چیز ہے، بازار میں وہ نایاب ہو گئی ہے، اور بندے کے پاس مثلا آٹا یا گندم کسی کے پاس موجود ہے، بازار میں آٹا مہنگا ہو گیا ہے یا نایاب ہو گیا ہے، اس نیت سے اپنے پاس آٹے کو یا گندم کو روک لینا کہ یہ مزید مہنگا ہوگا تو پھر میں بازار میں لاؤں گا، یہ احتکار ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ سرکار کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا من احتکوا طعاما 40 لیلۃ، فرمایا جس بندے نے 40 راتوں تک احتکار کیا، یعنی ایک چیز کی بازار میں ضرورت ہے، مخلوق خدا کو ضرورت ہے اور وہ اپنے پاس چیز کو سٹور کر کے بیٹھا ہوا ہے، فرمایا جس نے 40 دن تک مال ذخیرہ کیے رکھا فقد بری من اللہ و بری منہ، تو فرمایا وہ اللہ سے بری ہے اور اللہ اس سے بری ہے۔ اتنی سخت، یہاں تک کہ سرکار کا فرمان ہے کہ جو جانوروں کا چارہ ہے نا اس کا بھی احتکار ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے۔ جانوروں کا چارہ، یہ جانور ہے، اسلام جانوروں کے بھی حقوق دے رہا ہے۔ جو مذہب، جو اسلام دین ایسا پیارا دین ہے کہ جانوروں کا بھی استحصال نہیں ہونے دیتا، تو وہ جو انسان اشرف المخلوقات ہے اس کا کس طرح استحصال ہونے دے گا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کا مطالعہ نہیں کرتے، قرآن و سنت کو دیکھتے نہیں ہیں، ہم چلتے ہیں اپنی مرضی سے۔ تو پھر جب بندہ اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر پریشانیاں تو آتی، انسان ہے نا، ناقص العقل ہے، ناقص ہے یہ۔ تو جب اللہ کے فرمان کے مطابق چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا نا، تو پھر کہیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ مہنگائی، کبھی سستپائی، یہ تو چلتی رہے گی۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے رہیں، ہمیں پھر
فرق نہیں پڑے گا کہ مہنگائی کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مہنگائی کیا ہے۔ یہ محسوس تب ہوتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، اور پھر ایسے ایسے لوگ یہ مرضی سے لاتے ہیں نا، آزمائے ہوئے لوگ لاتے ہیں، سب پتہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور معیشت جو ہے وہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہی۔ تو معیشت تو کنٹرول ہوگی قرآن و سنت کے مطابق چلیں گے، خواہ بندہ جتنے مرضی تجربہ کار بندے لے کے آئے نہیں وہ تجربہ کار بندے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے؟ اور زیادہ تنگ ہو گئے۔ تو اس طرح تنگی ہی تنگی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یہ دنیا کی بات ہے، جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے۔ ہم نے کتنے قرآن کے مطابق فیصلے جناب ہمارے ملک کے اندر ہوتے ہیں، یا ہم قرآن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کتنی کا ہماری زندگی اسلامی ہے؟ ہماری زندگی اسلامی اتنی ہی ہے جہاں تک اسلام ہمارے مفاد سے ٹکراتا نہیں ہے۔ جہاں اسلام ہمارے مفاد سے ٹکرائے گا، اسلام کا راستہ اور ہے، ہمارا راستہ اور ہے، چھوڑو مولوی صاحب۔